إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فقد قال الله عز وجل في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين ربیع الاول کا مہینہ اس اعتبار سے ایک اہمیت رکھتا ہے کہ اس مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور اسی مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ جب آپ اس دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت یہ کائنات مختلف اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی اور آپ نور ہدایت بن کے تشریف لائے، اور جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ نے اس کائنات میں اپنے رب کی بندگی کا طریقہ سکھا کر لوگوں کو صراط مستقیم سجھا کر ترکتکم علی المحجۃ البیضاء کی نوید سنائی کہ لوگوں میں تمہیں روشن راستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیلھا کنہارھا، جس کی راتیں بھی دنوں کی طرح روشن ہیں۔ وہ آئے، ان کے آنے سے بہاروں میں نکھار آیا، تڑپتی جن کی سینے میں وہ آئے تو قرار آیا۔ محمد مصطفیٰ آئے، امام الانبیاء آئے، ملی رفعت مسلمان کو ایمانوں میں قرار آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، آپ نے لوگوں کو اللہ کی بندگی کا طریقہ سکھایا، ان کی زندگی اور ان کی حیات کا مقصد سکھایا، اور آپ اپنے اس مقصد کو پورا کر کے اللہ کے پاس چلے گئے۔ اور جب آپ گئے تو اس پہ تبصرہ کرنے والے نے، اس پہ کہنے والے نے ان الفاظ سے تبصرہ کیا، قیامت ہم نے دیکھی ہے، قیامت سے بہت پہلے، قیامت ہم نے دیکھی ہے، قیامت سے بہت پہلے تیرا مل کے بچھڑ جانا، قیامت اور کیا ہوگی۔ میرے اور آپ کے محبوب جب اس دنیا میں آئے، ہر طرف روشنیاں پھیل گئی، ہر طرف ہدایت کا نور جس سے لوگ منور ہوئے۔ اور جب میرے اور آپ کے پیغمبر اس دنیا میں
باقی رہے، جب تک اس دنیا میں رہے، لوگوں کو اس نور سے منور کرتے رہے، اور جب آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے اس وقت جہاں آپ نور ہدایت دے کے گئے، وہاں دوسری طرف اس بات کا دکھ بھی تھا، یہ پریشانی بھی تھی کہ آپ اس دنیا سے چلے گئے۔ آپ کے جانے کے حوالے سے، آپ کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے حوالے سے انشاءاللہ پھر کبھی بات کریں گے، لیکن آج کی ہماری بات آپ کی تشریف آوری اور آپ کی تشریف آوری کے مقاصد کے حوالے سے ہے کہ آپ اس دنیا میں کیوں تشریف لائے تھے، آپ کی بعثت کا مقصد کیا تھا، آپ کی رسالت، آپ کی نبوت کے مقاصد میں سے بنیادی مقاصد کون سے تھے؟ کیونکہ آپ کی سیرت کا تذکرہ کرنا، آپ کی صورت کا تذکرہ کرنا، آپ کے اخلاق کا تذکرہ کرنا، آپ کے کردار کا تذکرہ کرنا، یہ ساری چیزیں ہی اہمیت رکھتی ہیں، لیکن آپ کے آنے کے مقصد کو سمجھنا یہ بنیاد ہے، یہ اصل ہے۔ جو آپ کے آنے کے مقصد کو نہیں سمجھ سکا اور مقصد کو پورا نہیں کر سکا، وہ آپ کی صورت کا تذکرہ کرتا رہے، آپ کی خوبصورتی کو بیان کرتا رہے، آپ کے اچھے اخلاق کو بیان کرتا رہے، کوئی فائدہ نہیں ہے اگر کسی انسان نے آپ کے آنے کے مقصد کو نہیں سمجھا۔ آپ کے آنے کے جو مقاصد تھے، آپ کی نبوت کا جو پہلا مقصد ہے کہ لوگوں کو، انسانوں کو جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جن و انس کو صرف اپنی بندگی کے لیے، اپنی توحید کے لیے، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ آپ کی تشریف آوری کا سب سے پہلا مقصد یہ تھا، اور یہی مقصد اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کی بعثت کا بیان کیا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے ہر امت کے اندر رسول بھیجے ہیں، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور رسولوں کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اللہ کی بندگی کریں، اللہ کی عبادت کریں اور غیر اللہ کی بندگی سے بچ جائیں، طاغوت کی بندگی سے بچ جائیں۔ آپ اس دنیا میں تشریف لائے، اللہ رب العالمین نے 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت اور رسالت سے نوازا، اور پھر اللہ کے رسول کو اس بات کا حکم دیا گیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے پیغمبر آپ لوگوں کو ڈرائیے، آپ انہیں توحید کا سبق سکھائیے، آپ انہیں رب کی طرف بلائیے، انہیں رب کی بندگی کا طریقہ سکھائیے، اور میرے اور آپ کے پیغمبر فران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو توحید کا سبق سکھا رہے ہیں۔ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، اعلان کرتے ہیں لوگوں اللہ کی وحدانیت کو مان لو، تفلحوا کامیاب ہو جاؤ گے، تملک العرب والعجم، عرب و عجم کے مالک بن جاؤ۔ آپ نے اس مقصد کو بیان کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا یہ جو بنیادی مقصد ہے کہ لوگوں کو اللہ کی توحید سکھائیں، اللہ کی بندگی کا طریقہ سکھائیں، جن بندوں کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے، عبادت کیسے کرنی ہے، اللہ رب العالمین نے پیغمبر کو بھیج کر لوگوں کو سکھا دیا کہ تم نے عقیدہ کیا رکھنا ہے، تم نے عبادتیں کیسے کرنی ہیں، تم نے نماز کیسے پڑھنی ہے، تم نے روزہ کیسے رکھنا ہے، تم نے حج کیسے کرنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے تو کیسے دینی ہے، تمہارے گھر کے معاملات کیسے ہونے چاہیے، تمہارے باہر کے معاملات کیسے ہونے چاہیے، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو بھیج کر انسانوں کو سکھائی۔ اور دوسرا مقصد پیغمبر کی آمد کا، پیغمبر کی بعثت کا، وہ یہ ہے کہ لوگ جو آسمانی دین سے دور ہیں، جو رب سے دور ہیں، جو اپنے خالق اور مالک سے دور ہیں، انہیں رب کی کتاب سکھائی جائے، اور کتاب کے ساتھ ساتھ حکمت اور دانائی کی باتیں سکھائی جائیں۔ اللہ رب العالمین نے
اپنے پیغمبر کی بعثت کے مقصد کو بیان کرتے ہوئے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین کہ اللہ نے اہل ایمان پر احسان کیا ہے. احسان تو بڑے ہیں اللہ کے، بے شمار ہیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا قرآن خود کہتا ہے اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، گن نہیں سکتے، احاطہ شمار میں نہیں لا سکتے. لیکن ان میں سے جو بڑے احسانات ہیں جن میں سے اللہ تعالیٰ نے جیسے احسان جتلانے کے انداز میں بیان کیا ہے، فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے اہل ایمان پر احسان کیا. احسان تو رب کا یہ بھی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، بولتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، یہ ساری اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ کے احسانات ہیں. لیکن بڑا احسان کیا ہے کہ اللہ نے انسان کو یہ توفیق دے دی کہ اس نے نبی کے آنے کے مقصد کو سمجھا اور نبی کے آنے کے مقصد کو سمجھتے ہوئے نبی پر ایمان لے آیا اور نبی کی بات کو مان لیا. نبی نے جو کتاب دی، جو تعلیم دی، اس تعلیم کو اس نے لیا اور کتاب کو سیکھ لی. اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. 4 مقصد یہاں اللہ نے اکٹھے بیان کر دیے. ایک تو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں یہ پیغمبر، یہ سکھاتے ہیں، اور دوسرا ویزکیہم لوگوں کا تزکیہ کرتے ہیں. ان کے دل میں اگر شرک کی محبت ہے اسے نکالتے ہیں، کفر کی محبت ہے اسے نکالتے ہیں، دنیا کی محبت ہے اسے نکالتے ہیں، خواہشات کی محبت ہے اسے نکالتے ہیں، شہوات کی محبت ہے اسے نکالتے ہیں. کہیں شکوک و شبہات کا شکار ہو چکے ہیں، یہ دلوں کا تزکیہ کرتے ہیں. وَيُزَكِّيهِمْ یہ پیغمبر لوگوں کا تزکیہ کرتے ہیں، انہیں پاک اور صاف کرتے ہیں، ان کا کھانا پاک کرتے ہیں، ان کی زبانیں پاک کرتے ہیں، ان کے کانوں کو پاک کرتے ہیں، ان کے چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے، سونے جاگنے اور آنے جانے کے معاملات کو اللہ کے پیغمبر پاک کرتے ہیں، سکھاتے ہیں کہ تم نے کھانا کیا ہے، چھوڑنا کیا ہے، سننا کیا ہے، رکنا کس سے ہے، دیکھنا کیا ہے، دیکھنے سے رکنا کس چیز سے ہے، تم نے بولنا ہے تو کیا بولنا ہے اور نہیں بولنا تو کس چیز پہ خاموشی اختیار کرنی ہے، کس چیز کا تم نے رد کرنا ہے. وَيُزَكِّيهِمْ یہ پیغمبر تزکیہ کرتے ہیں، سکھاتے ہیں، ایک ایک کام، ایک ایک عمل اور کردار سکھاتے ہیں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کتاب کی تعلیم. قرآن مجید جو اللہ نے آسمانوں سے نازل کیا ہے، جو کتاب ہدایت اللہ نے بھیجی ہے ان بندوں کی رہنمائی کے لیے، ان کو جنت کا راستہ دکھانے کے لیے، انہیں صراط مستقیم سجھانے کے لیے جو کتاب رب نے بھیجی ہے، یہ پیغمبر اس کتاب کی تعلیم دیتے ہیں. والحکمہ یہ حکمت کی باتیں، دانائی کی باتیں، سمجھداری کی باتیں اللہ کے پیغمبر سکھاتے ہیں. اللہ کے پیغمبر اپنے فرامین سکھاتے ہیں، کتاب کی تفسیر کر کے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ تم نے اس کتاب پہ عمل کیسے کرنا ہے، تم نے اس کتاب کے حقوق کو کیسے ادا کرنا ہے. وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا قرآن مجید کہتا ہے جسے اللہ تعالیٰ حکمت سے نواز دے، جسے اللہ تعالیٰ دانائی سے نواز دیں، اس کے پاس بڑی خیر ہے. اللہ نے اسے خیر کثیر سے نواز دیا. تو یہ پیغمبر کے آنے کا دوسرا مقصد کہ یہ پیغمبر تزکیہ کرتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور لوگوں کو حکمت کی باتیں سکھاتے ہیں. اور پیغمبر کے آنے کا تیسرا مقصد کہ پیغمبر کو اللہ رب العالمین نے اس کائنات میں رحمت بنا کر بھیجا. یہ پیغمبر رحمت ہیں جہانوں کے لیے، یہ صرف انسانوں کے لیے نہیں، یہ صرف اہل ایمان کے لیے نہیں، بلکہ ساری کائنات کے لیے رحمت بن کے آئے. اور قرآن مجید اس بات کی گواہی دیتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ اے پیغمبر میں رب العالمین ہوں، میں اس کائنات کو پیدا کرنے والا، اس کائنات کا خالق ہوں، مدبر ہوں، اور میں اے پیغمبر تجھے رحمت بنا کے بھیج رہا ہوں. یہ پیغمبر کی رحمت ہی تو ہے جس نے
نے ہمیں یہاں تک سکھایا اذا قتلتم فاحسنوا القتلۃ واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحۃ، جب کسی جانور کو بھی ذبح کرنا ہے تو کہا کہ اچھے طریقے سے ذبح کرنا، اسے تکلیف نہ پہنچانا۔ یہ نبی کی رحمت تھی کہ اس نے انسانوں کو جینے کا طریقہ سکھایا کہ تم انسانوں کے ساتھ کیسے پیش آؤ، تم جانوروں کے ساتھ کیسے پیش آؤ، تم زمین کی باقی مخلوقات کے ساتھ کیسا رویہ اپناؤ۔ تم نے ایک دوسرے کا مال نہیں کھانا، ایک دوسرے پہ ظلم نہیں کرنا، ایک دوسرے پہ زیادتی نہیں کرنی۔ انسان تو دور کی بات، ایک جانور پہ بھی زیادتی کرنے کی اجازت نہیں۔ اور میرے اور آپ کے پیغمبر کی رحمت کو دیکھیے، آپ نے مثال دے کے بات سمجھا دی کہ ایک عورت تھی جس نے بلی کو باندھ کے رکھا تھا، کھانا پینا نہیں دیتی تھی، وہ بلی مر گئی بھوک کی وجہ سے، اس عورت کے باندھنے کی وجہ سے مر گئی، اور اللہ نے اس بلی کی وجہ سے اس عورت کو جہنم کا ایندھن بنا دیا۔ یہاں تک سکھایا کہ اگر تم کسی پہ ظلم کرو گے، زیادتی کرو گے، اس کا بدلہ تمہیں مل کے رہے گا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، پیغمبر کی تشریف آوری کے مقاصد میں سے ایک مقصد تھا کہ پیغمبر رحمت دو جہاں بن کے آئے، مجھے اور آپ کو رحمت کا سبق دیتے رہے۔ اور پیغمبر کی رحمت، پیغمبر کی عظمت کے کیا کہنے، قرآن مجید کہتا ہے فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك، اے پیغمبر آپ اگر اللہ کی رحمت سے نرم دل نہ ہوتے، رحیم نہ ہوتے، رؤوف الرحیم نہ ہوتے تو یہ لوگ آپ کے قریب نہ ہوتے، آپ کے ارد گرد جمع نہ ہوتے۔ یہ جو آپ کی باتوں اور آپ کے اشاروں پہ اپنی جانیں قربان کروا رہے ہیں، یہ جانیں قربان کروانا تو دور کی بات ہے، آپ کی بات سننے کے لیے بھی نہ آتے۔ پیغمبر تو رحمت بن کے آئے، لیکن امتی کیا بن رہا ہے؟ یہ امتی کیا نقشہ پیش کر رہا ہے کہ ہم پیغمبر رحمت کے امتی ہیں، اور دوسری طرف انسان کو کھا رہا ہے، انسان پہ ظلم ڈھا رہا ہے، انسان دوسرے انسان کو جینے کا حق نہیں دے رہا، اس سے جینے کا حق چھین رہا ہے، اور کہتا یہ ہے کہ پیغمبر کے آنے کی خوشی ہے۔ ہاں، پیغمبر کے آنے کی خوشی ہر صاحب ایمان کو ہے، لیکن اگر پیغمبر کے آنے کا مقصد نہیں سمجھے، صرف یہ خوشی کافی نہیں ہے۔ پیغمبر کی تشریف آوری کا چوتھا مقصد یہ تھا کہ پیغمبر حسن اخلاق کی تکمیل کے لیے تشریف لائے۔ آپ فرماتے ہیں بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے آیا ہوں، میں لوگوں کو بتانے کے لیے آیا ہوں کہ تم اپنے رب کے ساتھ حسن اخلاق کے مالک کیسے بن سکتے ہو، تم دوسرے انسانوں کے ساتھ اچھے اخلاق والے کیسے بن سکتے ہو۔ اور پھر پیغمبر کو رب نے اس انداز میں نمونہ بنا دیا، کان خلقہ القرآن، کہیں گھر سے گواہی ملتی ہے کہ آپ کا اخلاق تو قرآن کا عملی نمونہ ہے، اور کہیں وہ قرآن کہتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے پیغمبر آپ عظیم اخلاق کے مالک ہیں۔ آج پیغمبر کا امتی اپنے آپ کو امتی کہنے والا اور پیغمبر کے آنے کی خوشی منانے والا، اگر اسے اس بات کی پرواہ نہیں ہے اور اسے پتہ نہیں ہے کہ حسن اخلاق کیا ہوتا ہے، حسن اخلاق کی اہمیت کیا ہوتی ہے، وہ ہر جگہ لڑتا نظر آتا ہے، ہر ایک سے اختلاف کرتا نظر آتا ہے، ہر جگہ انتشار اور فساد پھیلاتا نظر آتا ہے، کہیں ماں باپ کی قدر نہیں کر رہا، کہیں بہن بھائیوں کے ساتھ اس کا سلوک اچھا نہیں ہے، اور حسن اخلاق کو بھولا ہوا ہے۔ پیغمبر تو یہ سکھا کے گئے ما من شیء اثقل فی المیزان من حسن الخلق، کہ انسان کے اچھے اخلاق سے بڑھ کے میزان اور ترازو میں کوئی چیز بھاری نہیں ہوگی، لیکن یہ پیغمبر کا امتی کہلانے والا، یہ پیغمبر کے آنے کی خوشی منانے والا، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ حسن اخلاق کیا ہوتا ہے، تو اس نے پیغمبر کے آنے کے مقصد کو نہیں سمجھا۔ اور پیغمبر کے آنے کا ایک اور مقصد کہ پیغمبر تشریف لائے نیکیاں کرنے والوں کو خوشخبری دینے کے لیے، پیغمبر تشریف لائے نیکیاں کرنے والے نیکوکار لوگوں کو
جنت کی بشارتیں سنانے کے لیے، اور گناہگاروں کو، اللہ کے نافرمانوں کو، اللہ سے دور ہونے والوں کو، اللہ پر ایمان نہ رکھنے والوں کو ڈرانے کے لیے تشریف لائے۔ رسلا مبشرین و منذرین، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول بھیجے ہیں، نبی اور پیغمبر ہم نے بھیجے ہیں، اور وہ آ کے کرتے کیا ہیں؟ مبشرین، نیک لوگوں کو جنت کی خوشخبری سناتے ہیں، اللہ کی رحمت کی خوشخبری سناتے ہیں، اللہ کی رضا کی خوشخبری سناتے ہیں، ومنذرین، اور یہ پیغمبر ڈراتے ہیں گناہگاروں کو، سیاہکاروں کو، خطاکاروں کو، اور بتاتے ہیں کہ اپنے رب کی طرف پلٹ جاؤ۔ لیکن اگر ہم گناہ کرتے کرتے تھکتے نہیں ہیں، رب کا ڈر ہمارے دل میں نہیں ہے، نیکیاں کرنے سے دور ہیں، ہمیں جنت کی طلب اور تڑپ نہیں ہے، تو ہم کس منہ سے کہتے ہیں کہ ہم آخری پیغمبر کی امتی ہیں، ہم افضل امتی ہیں، اور ہم اس پیغمبر کی امتی ہیں جو سب سے افضل ہے اور امتوں میں ہم سب سے اعلیٰ ہیں؟ یہ میں اور آپ اپنے آپ کو کہنے کو تو تیار ہیں، لیکن بہترین کیسے بننا تھا؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس، قرآن کہتا ہے تم بہترین امت ہو۔ کیوں؟ اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تنہون عن تأمرون بالمعروف، تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ لیکن اگر میرے سامنے برائی ہوتی ہے، میں آنکھیں بند کر کے گزرتا ہوں کہ نہیں مجھے گناہ سے نفرت ہے، میں تو گناہ اور برائی کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کرتا، لیکن میرا بھائی گناہ میں لتھڑا ہوا ہے، گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے۔ الدین النصیحہ، میرے اور آپ کے پیغمبر کہتے ہیں لوگوں دین نصیحت کا نام ہے، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ میرا بھائی جہنم کی طرف جا رہا ہے اور مجھے خیر خواہی کا کوئی جذبہ نہیں ہے، میں اس کی نصیحت نہیں کر رہا اسے، اور اسے روکتا نہیں ہوں کہ یہ جہنم کا راستہ ہے، آپ اس راستے کو چھوڑ کے جنت کے راستے پہ چلیں۔ میرا بھائی غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے اور مجھے پرواہ نہیں ہے، میں کہتا ہوں اس نے اپنی قبر میں جانا ہے۔ میرا بھائی حرام کھاتا ہے، مجھے پرواہ نہیں ہے، میں اسے نہیں روکتا کہ بھائی حرام اللہ کے ناراضگی کا باعث ہے اور حرام کھانے والا جہنم میں داخل ہونے والا ہے اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، میں کہتا ہوں اس نے اپنی قبر میں جانا ہے۔ میرا بھائی ہے نماز نہیں پڑھتا، مجھے پرواہ نہیں ہے، تو پھر میں کس پیغمبر کا امتی ہوں، کس نبی کا ماننے والا ہوں؟ وہ نبی تو مبشر اور نذیر بن کے آئے تھے، وہ تو نیکیوں پہ خوشخبریاں سنانے والے، گناہوں پہ وعید سنانے والے، رب سے ڈرانے والے بن کے آئے تھے۔ آج نہ مجھے نیکی کر کے کوئی بشارت حاصل کرنے کی تڑپ ہے، نہ گناہ سے بچنے اور گناہ کر کے رب کی ناراضگی کا کوئی خوف ہے، تو پھر میں کیسے کہتا ہوں کہ مجھے پیغمبر کے آنے پہ خوشی ہے؟ خوشی تو تب ہوتی جب میں پیغمبر کے آنے کے مقصد کو سمجھتا۔ اگر میں پیغمبر کے آنے کے مقصد کو پورا نہیں کر رہا، صرف خوشی منا لینا، خوشی کا اظہار کر لینا کافی نہیں۔ اور میرے اور آپ کے پیغمبر آئے تھے کہ لوگوں کے درمیان اختلاف ہو جائیں گے، کہیں اختلاف ہوگا، کوئی تنازع کھڑا ہو جائے گا۔ میرے اور آپ کے پیغمبر آئے کہ یہ پیغمبر فیصلہ کریں گے۔ آج اگر میں امتی ہوں، اپنے آپ کو امتی امتی کہتا ہوں، لیکن میرا اختلاف ہو جائے، میں فلاں فلاں اور فلاں کے پاس تو جاتا ہوں، لیکن کبھی پیغمبر سے اپنے کسی معاملے کا فیصلہ نہیں کروایا۔ میرا اختلاف ہو گیا بھائی سے، وراثت کے مسئلے میں اختلاف ہوا، لیکن میں پیغمبر کے پاس نہیں گیا۔ پیغمبر جو قرآن دے کے گئے، ترکت فیکم امرین، لوگوں دو چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جب تک ان کو مضبوطی سے تھامو گے گمراہ نہیں ہوگے۔ کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب، ایک میری سنت۔ اگر میرا اختلاف ہوا کسی مسئلے میں اور میں نے ان دونوں سے فیصلہ نہیں لیا، نہ کتاب اللہ سے فیصلہ کروایا ہے، نہ سنت رسول اللہ سے فیصلہ کروایا ہے، بلکہ میں نے کہا فلاں جو فیصلہ کرے گا مجھے وہ منظور ہے، لیکن قرآن کا فیصلہ مجھے منظور نہیں ہے، سنت کا فیصلہ مجھے منظور نہیں ہے، تو میں نے پیغمبر کے آنے کے مقصد کو نہیں سمجھا۔ پیغمبر کے آنے کا ایک مقصد یہ تھا کہ پیغمبر فیصلہ کریں گے
تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول. لوگوں اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہوتا ہے، جھگڑا ہو جاتا ہے، ایک کچھ کہتا ہے دوسرا کچھ کہتا ہے، تو وہاں فیصلہ کروا لینا. لیکن کس سے؟ فردوہ الی اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول سے فیصلہ کروا لینا. لیکن مجھے اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ قبول ہی نہیں. میں کہتا ہوں نہیں، یہاں فیصلہ میں کروں گا، جو میرا دل چاہے گا وہ فیصلہ ہوگا. قرآن کہتا ہوگا کہ وراثت میں فلاں کا اتنا حصہ ہے، بہن کا اتنا حصہ ہے، بیٹی کا اتنا حصہ ہے، لیکن میں تو اسے نہیں دے سکتا. میں اپنا مال اٹھا کے کسی کو کیسے دے دوں؟ قرآن کہتا ہوگا کہ تمہارے گھروں میں پردہ ہونا چاہیے، لیکن میرے حالات اجازت نہیں دیتے، میں تو پردہ نہیں کروا سکتا. قرآن کہتا ہوگا کہ سود حرام ہے، اللہ کے ساتھ جنگ کے مترادف ہے، لیکن میں تو سود نہیں چھوڑ سکتا. قرآن کہتا ہوگا کہ جھوٹ بولنے والے پہ اللہ کی لعنتیں برستی ہیں، لیکن میں تو جھوٹ اگر چھوڑتا ہوں تو کماؤں گا کیا؟ میں تو کچھ کما ہی نہیں سکتا جھوٹ چھوڑ کے. تو میں نے پوچھی اپنے ضمیر سے کہ کس کا فیصلہ مانا ہے؟ قرآن کا فیصلہ مانا ہے، نبی کا فیصلہ مانا ہے، یا اپنی خواہش نفس کو مانا ہے؟ پیغمبر کے آنے کا مقصد تھا کہ اگر ہمیں کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے، کوئی مسئلہ پیش آتا ہے، آپ کو کوئی مسئلہ پیش آ گیا کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، پیغمبر کے پاس جائیے، پیغمبر سکھائیں گے. صلو کما رأیتمونی اصلی، لوگوں نماز ویسے پڑھنا جس طرح مجھ محمد کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. زکوٰۃ کا مسئلہ پیش آتا ہے، پیغمبر سے پوچھیں گے. حج کا مسئلہ پیش آتا ہے، پیغمبر کہتے ہیں خذوا عنی مناسککم، لوگوں مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو. لیکن اگر میں نے پیغمبر کے آنے کے مقصد کو سمجھا ہی نہیں ہے، اپنے مسائل اور اپنے اختلافات میں پیغمبر سے حل کروایا ہی نہیں ہے، اور میں فیصلہ پیغمبر سے نہیں کروا رہا، لوگوں سے کروا رہا ہوں، تو میں نے پیغمبر کے آنے کے مقصد کو نہیں سمجھا. پیغمبر کے آنے کا ایک اور مقصد یہ تھا کہ اس پیغمبر کے نقش قدم پہ چلا جائے، پیغمبر کی اطاعت کی جائے، پیغمبر کی اتباع کی جائے. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، اللہ کا حکم یہ ہے کہ جو بھی ہم نے رسول بھیجے ہیں، نبی اور پیغمبر آئے ہیں، ان کی اطاعت ہونی چاہیے، ان کی فرمانبرداری ہونی چاہیے، ان کے نقش قدم پہ چلا جائے. نماز ویسے پڑھی جائے جیسے پیغمبر نے پڑھی ہے، روزہ ویسا رکھا جائے جو پیغمبر نے رکھا ہے، حج ویسا کیا جائے جو پیغمبر نے کیا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے رسول کی زندگی تمہارے لیے اسوہ ہے، نمونہ ہے. اللہ کے پیغمبر میرے اور آپ کے لیے آئیڈیل ہیں. آپ کا عقیدہ میں نے اور آپ نے اپنانا ہے، آپ کے عمل کو میں نے اور آپ نے لینا ہے، آپ کے اخلاق کو ہم نے اپنانا ہے. لیکن اگر ہمارا جواب یہ ہو کہ وہ تو پیغمبر تھے، وہ تو اللہ کے ولی تھے، وہ تو اللہ کے برگزیدہ تھے، وہ تو یہ کام کر سکتے تھے، میں تو حرام سے نہیں بچ سکتا. اللہ کے پیغمبر حرام سے بچ سکتے تھے کیونکہ وہ نبی تھے، میں نہیں بچ سکتا. اللہ کے پیغمبر نمازیں قائم کر سکتے تھے، میں نہیں کر سکتا. اللہ کے پیغمبر حسن اخلاق کے مالک ہو سکتے تھے، میں نہیں ہو سکتا. میں پیغمبر جیسا کیسے بن سکتا ہوں؟ ہاں، میں اور آپ پیغمبر جیسے تو نہیں بن سکتے، لیکن ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم نے وہ کرنا ہے جو پیغمبر نے کیا ہے، ہم نے اس سے رکنا ہے جس سے پیغمبر رکے ہیں، جس سے پیغمبر نے روکا ہے. وما آتاکم الرسول فخذوہ، قرآن کہتا ہے پیغمبر جو تمہیں دیتے ہیں اسے لے لو. وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے پیغمبر روکتے ہیں اس سے رک جاؤ، اس سے باز آ جاؤ. لیکن میں پیغمبر کے آنے کی خوشی تو منا رہا ہوں، لیکن مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ پیغمبر نے کون سے کاموں سے روکا ہے اور کون سے کام کرنے کی اجازت دی ہے، کون سے کام میرے پیغمبر نے کیے ہیں، کن کاموں کو پسند کیا ہے اور کن کاموں کو ناپسند کیا ہے. اگر مجھے اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے تو میں نے پیغمبر کے آنے کے مقصد کو نہیں سمجھا. میرے اور آپ کے پیغمبر، آپ کی تشریف آوری کا ایک اور مقصد یہ بھی تھا کہ لوگوں کو دنیا کی حیثیت بتا کے آخرت کی دعوت دیں، اخروی زندگی کی تعلیم دیں اور اس کی طرف
بلائیں کہ لوگوں تمہاری اصل زندگی وہ دنیا کی زندگی نہیں ہے، آخرت کی زندگی ہے۔ تمہاری آخرت کی زندگی وہ اصل زندگی ہے، دنیا کی زندگی تمہاری اصل زندگی نہیں ہے۔ اس دنیا میں تم نے ہمیشہ نہیں رہنا، لیکن اگر میرا دل صرف دنیا کے لیے لگتا ہے، 24 گھنٹے میں دنیا کے بارے میں سوچتا ہوں، مجھے دنیا کی فکر ہے، آخرت کی کوئی پرواہ نہیں ہے، میں نے پیغمبر کے آنے کا مقصد کو نہیں سمجھا۔ پیغمبر تو یہ دعا کرتے ہوئے اس دنیا سے چلے گئے، اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، اے اللہ آل محمد کا رزق گزارے والا بنا دے، جس سے ان کا پیٹ بھر جایا کرے، تیری بندگی کر لیا کرے، زیادہ مال کی چاہت نہیں ہے۔ پیغمبر کو کہا گیا، پیغمبر اگر آپ چاہیں، آپ کہیں تو ہم اور پہاڑ آپ کے لیے سونے کا بنا دیتے ہیں، لیکن اللہ کے پیغمبر نے کہا نہیں، یہ دنیا نہیں، مجھے آخرت چاہیے۔ لیکن یہ امتی ساری زندگی دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے، ربیع الاول کے مہینے میں آ کے اسے صرف محبت رسول اس کی جاگتی ہے اور اسے جشن منانے کی سوچتی ہے، اسے فکر ہی نہیں ہے کہ میں نے تو اپنی ساری زندگی پیغمبر کے طریقے کے مطابق گزارنی تھی۔ زندگی کا ایک لمحہ بھی اگر محبت رسول سے خالی ہے، وہ زندگی برباد ہے، ضائع ہے، کسی کام کی نہیں ہے وہ زندگی۔ یہ محبت رسول کوئی جز وقتی کام نہیں ہے کہ ایک مہینے میں، مہینے کے ایک دن میں منا لیا جائے تو محبت کا حق ادا ہو جائے گا۔ پیغمبر کے ساتھ محبت یہ تو انسان کے ایمان کا لازمی حصہ ہے، اس کے بغیر اگر انسان کی زندگی کا ایک لمحہ بھی گزرا ہے، اس کی زندگی بیکار ہے، اس کی زندگی کسی کام کی نہیں۔ لیکن یہ امتی، یہ نبی کا نام لینے والا ساری زندگی دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے، اور وہ پیغمبر ساری زندگی عبادتیں کرتے رہے، رب کی بندگی کرتے رہے، اور اتنی عبادتیں کی کہ ام المؤمنین کہتی ہیں اللہ کے پیغمبر آپ راتوں کو اتنا جاگتے ہیں، آپ اتنی عبادتیں کرتے ہیں، آپ کے پاؤں مبارک سوج گئے ہیں، ذرا آرام بھی کر لیا کریں۔ آپ کہتے ہیں افلا اکون عبدا شکورا، اگر اللہ کے اتنے احسانات ہیں تو میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اور پیغمبر کے گھر کی حالت یہ ہے کہ چولہا پیغمبر کا کئی مہینوں تک جلتا نہیں ہے۔ آج ہم امتی کہلا کے بھی اللہ کی نعمتوں میں ڈوبے ہوئے، اللہ کی نعمتیں دن رات کھاتے ہیں، پھر بھی ناشکری ہے کہ زبان سے ہر وقت ظاہر ہوتی ہے۔ آپ بات کر کے دیکھ لیں، آپ کسی سے تذکرہ کر کے دیکھ لیں، بڑے حالات خراب ہے جی، کچھ بھی نہیں ہے اللہ کی نعمتوں میں، لیکن پھر بھی جواب یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور پیغمبر کے گھر میں کئی مہینے چولہا نہیں جلتا، پیغمبر پھر بھی کہتے ہیں افلا اکون عبدا شکورا، میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں جس اللہ کے اتنے انعامات۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، آپ کی تشریف آوری کے مقاصد کو سمجھیں۔ آپ جس مقصد کے لیے اس دنیا میں تشریف لائے تھے، اس مقصد کو ہم پورے کرنے والے بن سکیں، اور جو ہم نے کہا سنا اس میں جو غلطی کوتاہی ہوئی اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرمائیں، اور جو صحیح بات ہوئی اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى
آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نسألك عيشة تقية وميتة سوية ومرضا غير ضار. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.